ہمارے تعلیمی سسٹم کا جو ایک سینٹرل ویکنس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیمی سسٹم ایسا بنایا کہ اس کا سارا فوکس سبسٹنس پہ نہیں ہے، ایک سپرفیشل اس پہ ہے، امیج پہ ہے۔ سرٹیفکیٹ پہ زور ہے، کانٹینٹ پہ زور نہیں ہے۔ یہ بہت کوشش کی گئی کہ لوگوں کو ڈگریاں دی جائیں بے تحاشا، یہ کوشش نہیں کی گئی کہ ڈگری ایک تعلیم کے ڈگری کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دی جائے، یہ کوشش نہیں کی جائے کہ لوگوں تک تعلیم پہنچے اور ڈگری اس تعلیم کو ریفلیکٹ کرے۔ کوشش صرف یہ کی گئی کہ چاہے تعلیم ہو یا نہ ہو لوگوں کو ڈگریاں دی جائیں۔ دس از اے میجر کرائسس۔ آپ کے پاس ڈگری ہے، اس کی اتنی ہی ویلیو ہے جتنی کہ اس ڈگری ہولڈرز کی نالج کی ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے بے تحاشا ڈگریاں دے دیں بغیر لوگوں کو ایک پراپر سسٹم میں ڈالے ہوئے، اس ڈگری کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ڈگریز کی ویلیوز کو بحال کیا جائے اور ایکچولی سبسٹنس کے اوپر فوکس کیا جائے تاکہ لوگ سبسٹینٹیو ریزلٹس نکالیں۔ سو الٹیمیٹلی دا کوالٹی ایشو از دا فنڈامنٹل ایشو۔ جو ہم نے پالیسیز انٹروڈیوس کیے ہیں اس کا مقصد ہے کہ ہم کوالٹی کی طرف لے کے جائیں اس سارے سسٹم کو۔ اس میں کئی کمپوننٹس ہم نے چینج کیے ہیں، انڈر گریجویٹ پالیسی، گریجویٹ پالیسی، کیپیسٹی بلڈنگ اور فیکلٹی ٹریننگ پالیسی، ٹیسٹنگ پالیسی، ریسرچ پالیسی، جرنلز پالیسی، ریسرچ فنڈنگ پالیسی، پیٹنٹ سپورٹ پالیسی، یہ سب کی سب ہم نے چینج کیے ہیں تاکہ بنیادی اس کا مقصد یہ ہے کہ سپرفیشل چیزوں کو لوگ نہ دیکھیں، سبسٹینٹیو چیزوں کو لوگ دیکھیں۔ This is the fundamental difference between the two visions. There is a fraudulent vision which forces people to do things which are completely irrelevant. اور وہ ان کو ڈیڈ اینڈ میں ڈالتا ہے. And there is a substantive vision which guides people into doing things جس سے کہ ان کو بھی فائدہ پہنچے گا اور ملک کو بھی فائدہ پہنچے گا. That is the vision towards which we need to go. تو اس میں ایجوکیشن میں ڈگری نہیں امپورٹنٹ، تعلیم امپورٹنٹ ہے۔ ریسرچ میں نمبر آف پیپرز از ناٹ امپورٹنٹ، دی کانٹینٹ آف دوز پیپرز از امپورٹنٹ، دی رزلٹ، دی امپیکٹ آف دوز پیپرز آر امپورٹنٹ۔ کسی کو آپ نے اگر ایویلویٹ کرنا ہے کسی کام کے لیے، یہ نمبرز اور ان چیزوں کی نہیں امپورٹنس، یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کو سبسٹینٹیولی آتا کیا ہے، وہ کر کیا سکتے ہیں، انہوں نے ایکسپیرینس کیا کیا ہے، اس ایکسپیرینس کی کیا کوالٹی تھی، اس ایکسپیرینس کے ساتھ وہ مسائل حل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دیٹ از مور امپورٹنٹ، سبسٹینس از امپورٹنٹ۔ تو یہ فنڈامنٹل ڈفرینس ہے۔ کوالٹی جو ہے اٹ از ناٹ اباؤٹ سم فیک نمبرز، کوالٹی از ریئلی اباؤٹ سبسٹینس۔ تو یہ کانسٹنٹلی ایک پورا انجن ہے جس کو ہم سبسٹنس کی طرف لا رہے ہیں۔ میں نے ایچ ای سی کے اسٹاف کو کہا کہ 20 سال ہم نے ریسرچ پہ پیسے لگائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک پرچہ ایسا لکھیں جس میں کہ صرف یہ لکھیں کہ جناب یہ پاکستان کے مسائل ہم نے حل کر دیے ہیں اتنے اربوں روپے لگا کے۔ وہ 2 سال ڈھونڈتے رہے، ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو ہم نے پاکستان کے مسائل کو حل کیا۔ Now this is a disgrace۔ ایک ریسرچ سینٹر ہے بہت مشہور، ہر سال ایچ ای سی ان کو 1 ارب روپے دیتی ہے فنڈنگ کا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف یونیورسٹی گورنمنٹ کے اداروں سے اس کو مزید 1 ارب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ 20 سال میں 40 ارب روپے ان کو مل چکے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے کیا پروڈیوس کیا ہے؟ اول تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ایویلیویشن کرنے نہیں دیں گے، آپ ہمارا انسپیکشن نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جی 20 سال میں یہ 40 ارب روپے کے عوض ہم نے 40 پیٹنٹ رجسٹر کرائے ہیں، حالانکہ ان کا زمین پہ کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی پیٹنٹ بھی آپریشنلائز نہیں ہوا، 1 ارب روپیہ پر پیٹنٹ انہوں نے بنایا ہے۔ اٹس اے ڈسگریس، اٹس اے اسکینڈل۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے جو صرف ایک ٹوٹا پھوٹا ایویلویشن سسٹم تھا کہ آپ کسی جرنل میں پرچہ چھپوا لیں۔ رزلٹ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے جرنل چھاپنے شروع کر دیے، کبھی اپنے نام سے کبھی دوسروں کے نام سے۔ ایک بڑا مشہور ادارہ ہے، اس نے لوگوں سے مل ملا کے کوئی ایسا فیک سا پبلشنگ ہاؤس بنا لیا
جس میں وہ سارے اپنے پرچے چھاپتے ہیں اور پریٹینڈ کرتے ہیں کہ کوئی اور چلا رہا ہے جبکہ وہ خود چلا رہا ہے. اور دیز آر اسکینڈلز جو کہ اس وقت ملک میں ہو رہے تھے. تو ہم نے پھر جرنلز کے سسٹم کو ریفارم کیا, ایک نئی جرنلز پالیسی لے کے آئے, جس میں کہ شروع میں لوگوں کو کچھ خدشات تھے, لیکن ایونچولی فیکلٹی ممبرز نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے, تو وہ چیز اب آپریشنل ہو گئی ہے. اگر ہم ایویلیویشن سسٹم ایسے بنائیں گے جس میں ہم سب سے یہ کہیں گے کہ جی آپ کی ایویلیویشن ان پریکٹیکل چیزوں پہ کی جائے گی, تو ہمارے لوگوں میں وہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ اس کو رسپونڈ کریں گے. اگر ہم لوگوں سے کہیں گے کہ جی آپ اس کو بھول جائیں, آپ صرف نمبر پورے کر دیں, تو ہمارے سب لوگوں کو آتا ہے وہ نمبر پورے کر دیں گے. اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ جی آپ اچھا بلا جھوٹا سچا کسی جرنل میں پرچے چھاپ کے اپنے نمبرز پورے کر دیں, تو ہم مزید ان کے لیے آسانی کریٹ کر دیں گے. لیکن جو وہ ان کی پوٹینشیل ہے, جو ان کی کیپیسٹی ہے, وہ اچیو نہیں کر پائیں گے. ہم نے ان کو غلط راستے پہ ڈال دیا. 20 سال سے ہم نے اپنی فیکلٹی کو غلط راستے پہ ڈالا ہوا ہے. اب ہم ان کو صحیح راستے پہ لا رہے ہیں. اب ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں دیز ور irrelevant. What we need from you is to help us advance the state of knowledge. And that's a very different challenge. اور یہ آپ اس کے بارے میں سوچیں, اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں کہ لوگ ان مسائل کو حل کریں گے. اس وقت تک ہم نے یہ چیلنج ان کے سامنے رکھا ہی نہیں. ہم نے ان سے سب کو ہم نے اس چیز پہ مرکوز کیا کہ آپ ایک ڈیڈ اینڈ سٹریٹ میں چلے جائیں, اور اس سٹریٹ میں آپ جا کے آپ کے لیے آگے تمام راستے بند ہو جائیں گے. سب کو ہم نے اس چیز پہ مرکوز کیا. وی وانٹ کہ ایویلیویشن سسٹمز شوڈ بی رائٹ. ایویلیویشن سسٹمز ایسے ہوں جس سے کہ ان کو لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اور سوسائٹی کو بھی فائدہ پہنچے. اگر میں نے کسی ریسرچر کو ہائر کرنا ہے تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا پروڈیوس کریں گے, یہ ہماری سوسائٹی کو کیا فائدہ پہنچائیں گے. اگر جو یہ ریسرچ کر رہے ہیں ان کے ذہن میں ریسرچ کویسچنز ایسے ہیں جو کہ اس نالج کو بڑھا سکیں اور سوسائٹی کو آگے کر سکیں. ڈاکٹر محبوب الحق کا نام سنا ہوگا آپ نے, اکانومسٹ تھے, یہاں پہ آ کے چیف اکانومسٹ ہوئے, پھر ورلڈ بینک میں گئے, پھر یونائٹڈ نیشنز میں گئے, ہیومن ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ انہوں نے دیا, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس انہوں نے بنایا. تمام ملکوں کو انہوں نے اس چیز کے اوپر مرکوز کیا کہ وہ پاورٹی کے ایشوز, غریبوں کے ایشوز کو ایڈریس کریں. انہوں نے ایسی نالج, ایسی ریسرچ پروڈیوس کی جس سے کہ انہوں نے دنیا کو چینج کرنے کی کوشش کی. ناؤ دیٹ از اے ویری پریکٹیکل کائنڈ آف اے ریزلٹ. پروفیسر ریاض الدین صاحب کی بات کرتے ہیں جو ہمارے نیوکلیئر فزسسٹ تھے, جنہوں نے ایک اسٹیٹ آف نالج کو ایڈوانس کیا, پریکٹیکل ریزلٹس بھی پروڈیوس کیے, تھیوریٹیکل ریزلٹس بھی پروڈیوس کیے, اور ایک ہماری نالج کی جو وہ ہے جو وہ فرنٹیئرز ہے ان کو آگے کیا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے تمام فیکلٹی ممبرس کو یہ ویژن دیں کہ آپ کو دیز آر تھنگز ود ان یور ریچ. وائس چانسلر کا کام جو ہے پاکستان میں سب سے مشکل کام اس وقت اگر کوئی ہے تو وہ وائس چانسلر کا ہے. اس میں انہوں نے ٹیچنگ کو بھی دیکھنا ہے, انہوں نے کیمپس کی سیاست کو بھی دیکھنا ہے, انہوں نے گورنمنٹ کے پریشرز کو بھی سہنا ہے, انہوں نے اسٹوڈنٹس کے پریشر کو بھی سہنا ہے, انہوں نے بجٹ بھی بیلنس کرنا ہے, انہوں نے فنڈ ریزنگ بھی کرنی ہے, انہوں نے جو سسٹمز خراب ہیں نہیں چل رہے ہیں ان کو بھی امپروومنٹ کرنا ہے. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کس کے پاس وہ سکلز ہیں جو یہ سارے کام کر سکیں. اس میں یہ ضروری ہے کہ ان کے پاس ایک علم ہو اور وہ ایک ایڈوانسڈ نالج کا ان کو وہ کمانڈ ہو, لیکن اٹ ہیز ٹو بی بیلنسڈ بائی ادر پریکٹیکل اسکلس کہ ان کو مینجمنٹ آتی ہے یا نہیں آتی, ان کو فائنینشیل مینجمنٹ آتی ہے, ان کو پولیٹیکل پریشر برداشت کرنے آتے ہیں یا نہیں آتے, ان کو لوگوں کے ساتھ ہینڈلنگ کرنا آتا ہے, اسٹوڈنٹس کو انسپائر کرنا آتا ہے یا نہیں آتا. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ ان کے ریکروٹمنٹ سسٹمز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, اور صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ نے پرچے کتنے لکھے, اور یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کہ ان پرچوں کی ویلیو کیا ہے, ان کی کوالٹی کیا ہے, ان کا امپیکٹ کیا ہے.
अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी में हमने बहुत बुनियादी फ्रेमवर्क ये दिया कि इस वक्त जो लोगों को बहुत स्किल्स में कमी है, जो वीकनेस है, जिसकी वजह से लोग कामयाबी में उनको दुश्वारी आ रही है, वो कई डायमेंशंस में है। तो हमने 3 एरियाज़ पे फोकस किया है। एरिया नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड जनरल कॉम्पिटेंसी। इसका मकसद ये है कि आपके पास एक ब्रॉड नॉलेज ये होनी चाहिए, जब आपको तालीम मिल जाए तो आप एक तालीम याफ्ता इंसान की तरह बिहेव कर सकें। आपके पास ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए ओवरऑल कि दुनिया में क्या हो रहा है। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, क्वांटिटेटिव स्किल्स होने चाहिए, पाकिस्तान के बारे में, हमारी अपनी सिविलाइजेशन के बारे में स्किल्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को हमने जनरल कॉम्पिटेंसी में डाला। इसमें कुछ कोर्सेज़ ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन हमें ये लगा कि उनका फोकस ये प्रॉपर स्किल्स पे नहीं था, तो हमने उसका फोकस ओरिएंट किया टूवर्ड्स प्रॉपर स्किल्स। दैट इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़ तो ये जनरल कॉम्पिटेंसी है। दूसरी है डिसिप्लिनरी कॉम्पिटेंसी, कि जो आपका सब्जेक्ट हो वो आपको आता हो। अगर आपने चाहे फ़िज़िक्स पढ़ी है, या इंजीनियरिंग पढ़ी है, या मेडिसिन पढ़ी है, या बायोलॉजी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपको अपने सब्जेक्ट्स पे अबूर हासिल हो। उसके पुराने कुछ सिस्टम्स थे, उन्हीं को हमने रिवाइव करके मॉडिफाई किया ताकि उसको हम अप टू डेट कर दें। वो ज़रा उसमें थोड़ी वीकनेसेस ये थी कि लोग बाकायदा तौर से यानी अप टू डेट नहीं थे, पुरानी चीज़ों के ऊपर लोग इक्तफ़ा कर रहे थे, तो हमने उसको मॉडर्नाइज़ कर दिया। The third and most important thing, so general competency, disciplinary या आपका सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी, और तीसरी है प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसी। प्रैक्टिकल ये होता है कि आप जब अमली मैदान में आते हैं तो आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए जिसके साथ आप अमली मैदान में आके कामयाब हो सकें। उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि एक जॉब्स में लोगों को कैसे बिहेव करना होता है, सीवीज़ कैसे बनाने होते हैं, जॉब हंटिंग कैसे होती है, फंड रेजिंग कैसे होती है, अगर आपने बिज़नेस शुरू करनी है तो उसके लिए क्या क्या एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। अगर आपने नेटवर्किंग करनी है, एक्टिविज़म करनी है, तो नेटवर्किंग कैसे की जाती है, उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमने उन चीज़ों को भी अब सेंट्रली एक इसका हिस्सा बना दिया। हमारे ख़्याल में ये है कि इसके लिए 4 साल चाहिए, इसलिए हमने 4 साल का बैचलर्स प्रोग्राम एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन कर दिया है कि ये सेंट्रल प्रोग्राम है। अलबत्ते पुराने हमारे 2 साल का प्रोग्राम होता था, उसको हमने डिसकंटिन्यू नहीं किया, मगर उसको एसोसिएट डिग्री का नाम दे दिया। और उसमें हमने ये देखा है कि अगर कोई सिर्फ 2 साल के लिए आ सके तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें उनके लिए सबसे ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकती हैं, तो वो 2 साल के प्रोग्राम में हमने रख दिया और उसको एसोसिएट डिग्री का नाम दे दिया। हमने पीएचडी प्रोग्राम को भी दोबारा से रिवाइज़ किया है। देखें, पीएचडी और अंडर ग्रेजुएट में एक बहुत बुनियादी फ़र्क है। बुनियादी फ़र्क ये है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में उस्ताद की हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों को, बच्चों को वो चीज़ बताएं जो हमें पता है, वो नॉलेज जो कि हमारी प्रोफेशन को उसके ऊपर कमांड है। हमें पता है कि ये चीज़ इस तरह से होती है, हमें पता है कि बिजली कैसे प्रोड्यूस की जाती है, हमें पता है कि बिजली कैसे डिलीवर की जाती है, हमें पता है कि फसलें कैसे उगाते हैं। ये चीज़ें जो हमें पता है ये आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप ये इल्म लेके अमली में दुनिया में आ जाएं। पीएचडी का मकसद बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीएचडी में हमारी ज़िम्मेदारी ये है, उस्ताद की ज़िम्मेदारी ये है कि शागिर्द को ये बताएं, वो चीज़ बताएं जो हमें नहीं पता इस वक्त, उनको बताएं जो कि फ्रंटियर ऑफ नॉलेज है, कि इस फ्रंटियर तक हम पहुंच चुके हैं, इससे आगे एक इलाका गैर है, इसके आगे हमें इल्म नहीं है। और तुम जब एक पीएचडी कर लोगे या कर लोगी तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये है कि हमें इस आगे वाले एरिया में लेके जाएं, हमें उन चीज़ों के बारे में कुछ बताएं जिसका कि इस वक्त हमें इल्म नहीं है। आप एक नया नॉलेज क्रिएट करें, जो टोटल नॉलेज है उसमें आप एडिशन करें, तो हमारा एक फोकस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ये सर्कुलर डिक्ट क्यों नहीं हल हो रहा? हमारे यहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा क्यों है? हमारे यहाँ टेररिज्म का ये जो वो बना है एक वबाल,
اور جو اتنی مشکل سے ہم اس کو بمشکل کنٹرول کر رہے ہیں وہ کیوں اتنا زیادہ پرابلمٹک ہے. ہمارے ہاں کراپس کی ایفیشنسی اتنی کم کیوں ہے, ہمارے ہاں جو ہے واٹر سکیرسٹی کیوں اتنی زیادہ ہو رہی ہے. دیر آر لاٹس آف تھنگس جن کے بارے میں ہمیں مزید ریسرچ, مزید نالج کی ضرورت ہے, اور اسٹوڈنٹس کو اس چیز پہ لانا ہے کہ آپ یہ مسائل حل کریں. سو اس لیے ہم نے پی ایچ ڈی پروگرام کو ایک نئے سرے سے دیکھنے کی کوشش کی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے یہ کی کہ پی ایچ ڈی پروگرام میں بھی جو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں وہی لوگ آئیں جو کہ اس کام میں کامیاب ہو سکیں جو کہ وہ پی ایچ ڈی پروگرام جس کے لیے ان کے لیے بنایا گیا ہے. اس کو ہم نے صرف 2 ڈائمینشنز کے ساتھ دیکھا, جسے ہم کہتے ہیں پریپیئرڈنس اینڈ کمٹمنٹ. پریپیئرڈنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فزکس میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وہ بنیادی نالج موجود ہے جس کے بعد آپ آگے جا سکتے ہیں. دیکھیں نا, یہ ایک فرنٹیئر آف نالج ہے. فرنٹیئر آف نالج کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آگے ہمیں نہیں پتہ, لیکن اگر آپ کو اس سے پیچھے والی چیزیں نہیں پتہ تو پھر آپ آگے نہیں جا سکتے. سو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ علم موجود ہے جس کی بیس پہ آپ آگے جا سکیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں پریپیئرڈنس. اس کو ڈگری سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, کورسز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, مزید بھی طریقے ہیں ہمارے پاس اسیس کرنے کے کہ یہ بچہ یا بچی یہ تیار ہیں وہ کام کرنے کے لیے یا نہیں ہے تیار. اور دوسری چیز یہ ہے کمٹمنٹ, کہ آپ واقعی جو سوسائٹی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کی یہ کمٹمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ 4-6 سال ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جی آپ اس ڈگری سے آئے, اس ڈگری سے آئے, ایم ایس کیا, ایم فل, نہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی پریپیئرڈنس کو دیکھا جائے, آپ کی کمٹمنٹ کو دیکھا جائے, اور بیسٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے ان کو اس پروگرام میں لایا جائے تاکہ بیسٹ اسٹوڈنٹس ہمارے نالج میں اضافہ بھی کر سکیں اور ہماری نئی جنریشن کو اسی پوائنٹ پہ لا سکیں جو کہ جس سے وہ آگے جائیں.